بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہو سید وقاص شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام علاقائی سیاست میں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ٹی ٹی پی کی جانب سے جو مختلف سیاسی جماعتوں کو تھریٹ الرٹ جاری کی گئی ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ دوسرے جو باجوڑ میں آج امن مارچ ہوئی ہے، وہاں پر ایک جلسہ ہوا ہے امن کے حوالے سے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ جو دہشت گردی کی لہر میں اضافہ ہوا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں افتخار فردوس صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں اور خراسان ڈائری کے نام سے ایک ادارہ چلا رہے ہیں جہاں ملیٹنسی اور اس ریجن پر ریسرچ کر رہے ہیں اور ریجن کے حالات کو کور کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ شکریہ۔ ہمارے دوسرے مہمان فرزانہ علی صاحبہ ہیں۔ السلام علیکم۔ فرزانہ علی صاحبہ ناظرین آج ٹی وی کی بیورو چیف ہیں پشاور میں اور سینئر صحافی ہیں۔ افتخار صاحب، آپ سے پروگرام کا ہم آغاز کریں گے۔ یہ جو ٹی ٹی پی کی جانب سے لیٹر یا جو تھریٹ کی شکل میں سامنے آئی ہے، دو سیاسی جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ہدف کا نشانہ بنایا ہے، تو اس کے آپ کے خیال میں اس کے کیا ریپرکشن ہو سکتے ہیں ان دونوں سیاسی جماعتوں کو، یعنی ان کو کیا خطرات ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا نام نہیں لیا گیا، نہ ان کو تھریٹ دی گئی ہے اس میں، تو اس کو آپ کس طرح انالائز کریں گے؟ دیکھیں وقاص صاحب، ایک چیز تو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے تقریباً 2 سال یا 2.5 سال کے عرصے میں جو ٹی ٹی پی کی ایک اسٹریٹجی تھی جی، اس میں سویلین کیجولٹیز جو ہے وہ انہوں نے آلموسٹ جو ہے وہ ختم کر دی تھی۔ صحیح۔ بلکہ جو ان کی اپنی ایک آئیڈیالوجیکل جو چینج ہم نے دیکھا اس میں بہت کلیئرلی انہوں نے کہا کہ ہماری دشمنی جو ہے وہ عسکری اداروں اور پولیس سے ہے، ہماری سویلینز کے ساتھ جو ہے وہ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو ٹارگٹ جو ہے وہ یہی لوگ ہیں۔ اب چونکہ اس کا ایک پس منظر ہے جس کو بیان کرنا جو ہے وہ ضروری ہے جی جی کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے بعد جو ہے حملوں میں جو تیزی آئی، اور ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے جو ہے وہ علاقے جو کوہاٹ ٹنل کے پار ہیں اور جو بلوچستان کے ایریاز ہیں وہاں پر جو ہے سوسائڈ بامبنگ اور کنٹینیوس اٹیکس جو ہے وہ ہوتے رہے۔ پھر بات اس حد تک پہنچ گئی کہ ایک سوسائڈ بامبر، وہ اٹیک تو بچا لیا گیا کیونکہ جو اس کا اوریجنل ہدف تھا وہاں پر پہنچنے سے پہلے وہ بلاسٹ ہو گیا، لیکن پھر اسلام آباد کیونکہ فیڈرل کیپٹل ہے ملک کا، وہاں پر ایک ایسا انسیڈنٹ جو ہے وہ ہونا، وہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ انفلٹریشن کافی حد تک ہو چکی ہے۔ اور بار بار یہ بات جو ہے وہ آگے آتی رہی کہ ان کے بیسز جو ہے وہ افغانستان میں ہیں، لیکن ٹی ٹی پی کی طرف سے اور افغان طالبان دونوں کی طرف سے بیانیہ جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ اگر اٹیکس پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں تو ان کی پریزنس جو ہے وہ افغانستان میں نہیں ہے بلکہ پاکستان کے اندر ہے۔ ٹھیک۔ پھر اس کے بعد اس کا پس منظر یہ ہے ریسنٹ کہ نیشنل سیکیورٹی کا جو ہے وہ اجلاس ہوا، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ہے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی جس میں کہا کہ اب ہم جہاں سے اٹیکس ہو رہے ہیں وہاں پر جو ہے اس کو ان لوگوں کو نشانہ بنائیں گے جو اس اٹیکس کے پیچھے ہیں، اور افغانستان کا امپلیسٹلی اس میں ذکر ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ہم جا کر وہاں پر جارحانہ اقدام جو ہے وہ کریں گے، بلکہ ایک تنبیہ تھی جس کے ذریعے انہوں نے یہ میسج کنوے کیا کہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، اب دوبارہ ایسی چیزوں کا جو ہے وہ ارادہ ہے۔ اس کے بعد اگلے دن ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی کی جانب سے ایک تھریٹ آیا جس میں یہی بات دوبارہ جو ہے وہ دہرائی گئی کہ پی ایم ایل این اور پی 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 چونکہ کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہے۔ صحیح۔ لیکن انٹرسٹنگلی میں اس میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جے یو آئی ایف کا نام نہیں لیا، حالانکہ وہ بھی پی ڈی ایم کا جو ہے وہ حصہ ہے۔ بالکل۔ اور اس میں مذہبی جماعتوں کو بھی جو ہے وہ تنبیہ دی گئی کہ آپ اس کانفلکٹ کا حصہ نہ بنیں۔ صحیح۔ لیکن ڈائریکٹلی جو ہے وہ پی ایم ایل این اور پی 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 کا نام استعمال کیا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ٹارگٹ کریں گے، یہ کہا گیا کہ آپ اس کا حصہ جو ہے وہ نہ بنیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کل رات کو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ میڈیا پر انہوں نے ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ کی جس میں انہوں نے کہا کہ بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ جاری رہیں اور اس کے لیے کوشش بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اور ہم جو ہے ایک ایسا ماحول چاہتے ہیں جس میں تحریک طالبان اپنا اسلحہ جو ہے وہ چھوڑ لیں اور کانسٹیٹیوشن کو جو آئین پاکستان ہے اس کو مان لیں۔ ٹھیک۔ یہ اس کا ایک پس منظر ہے۔ بالکل۔ پھر آپ نے ذکر کیا پی ٹی آئی کا کہ ان کا ذکر اس میں نہیں ہے۔ صحیح۔ ایک تو
یہ بات کہنا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں ہے یا اس سے پہلے جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں تھی، میرے خیال میں سراسر جو ہے وہ غلط ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز بھی ٹارگٹ ہو چکے ہیں، جی پی ٹی آئی کے ایم پی ایز بھی ٹارگٹ ہو چکے ہیں، بلکہ ان کی لیڈرشپ کو ایکسٹورشن کی کالز بھی آتی رہی ہیں جو آن ریکارڈ ہے، یہ کوئی بنائی ہوئی بات نہیں صحیح ہے. اور جو ان کے چیف منسٹر کا ایریا ہے سوات، وہاں پر مراد سعید کو جو تھریٹس تھے اور وہ ساری باتیں ہیں جو حالیہ ہے، لیکن اتنی کوئی پرانی بات نہیں ہے. تو اگر اس ایشو کو پولیٹیسائزیشن کے اینگل سے دیکھیں اور یہ کہنا کہ یہ وہی باتیں ہیں جو پی ٹی آئی جو ہے وہ دہرا رہی ہے، تو اس میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تو جو ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ جو عسکریت پسند جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز میں یا انڈیویجولز میں کسی قسم کی جو ہے وہ ڈفرینسز جو ہے وہ رکھتے ہیں. یہ پالیٹکس کی حد تک تو یہ ڈفرینسیشن آپ کہہ سکتے ہیں. ٹویٹر پر فیس بک پر لوگ لگے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا. پی ٹی آئی خوش ہو رہے ہیں، جو بعض جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ تو خوش ہو رہے ہیں. میرے خیال میں یہ بات غلط ہے، کیونکہ جب آگ لگتی ہے تو اس کی لپیٹ میں سب آئیں گے. وہ اس تھریٹ لیٹر کو اس سے جوڑتے ہیں کہ ہمارے دور میں ٹی ٹی پی نے حملے نہیں کیے، ٹی ٹی پی کو ہم سے کوئی ایشو نہیں ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے؟ اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں تو میرے خیال میں سراسر غلط فہمی ہے. جی کیونکہ اب وہ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ تھے نہیں، اور جس این ایس سی میں یہ بات کی گئی وہ اس کا حصہ بھی نہیں تھے. صحیح. لیکن ایسا نہیں کہ پی ٹی آئی کے جب عمران خان کا دور حکومت تھا تو اس میں اٹیکس جو ہے وہ رک گئے تھے. صحیح. بلکہ خود عمران خان ایز پرائم منسٹر ان کو جو ہے وہ تھریٹس جو ہے وہ ایشو ہوئے تھے، بالکل، اور جس کی وجہ سے ان کی سیکیورٹی کبھی بہت زیادہ ہائٹنڈ جو ہے وہ ہو جاتی ہے. لیکن ہسٹوریکلی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہے وہ ٹارگٹ ہوئے ہیں. بلکہ اگر آپ نے ریسنٹلی بھی جو ہے وہ دیکھا ہو تو دیر کے اندر جس سے یہ سارے جو آپ نے پروگرام کے شروع میں جو ہے وہ ذکر کیا کہ لوگ جو ہے وہ باہر نکل کے آ کر جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف اور امن کے حوالے سے، تو اس کا آغاز تو دیر سے جو ہے وہ ہوا تھا جب وہاں کے ایم پی اے کو جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے وہ کیا تھا. تو میرے خیال میں اس میں سیاست زیادہ ہے. صحیح ہے، لیکن کسی کو خوش فہمی نہیں رہنا چاہیے میرے خیال میں. اور ٹی ٹی پی کا یہ اعلامیہ ہے کیونکہ ان کی بیسک آئیڈیالوجی میں یہی ہے کہ وہ جمہوریت کے مانتے. اچھا، اس کے ساتھ میں فرزانہ بی بی سے میں نے کویشچن کر رہا ہے کہ یہ جو آج افغانستان کے جو میڈیا چینلز ہیں اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، وہاں سے خبریں آ رہی ہے کہ پاکستانی جہازوں نے وہاں پر بمباری کی ہے، تو اس میں کوئی حقیقت ہے آپ کے پاس؟ کوئی جو ہمارے جتنے آفیشیل سورسز ہیں جن سے رابطہ جو ہے وہ کیا گیا، اس میں کوئی ابھی تک ایسی کنفرمیشن نہیں ہے. بلکہ جو علاقہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے، صحیح ہے، اس میں سلالہ کے متصل جو ہمارا مومند ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہے، میں خود مومند ایجنسی کا ہوں. صحیح. تو ننگرہار کا علاقہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں اس کے بالکل اپوزٹ کہ وہاں پر جو ہے وہ جیٹ طیاروں کی گوشتہ ڈسٹرکٹ ہے، گوشتہ سے بولتے ہیں گوشتہ. تو میرے خیال میں ابھی تک تو اس میں کوئی کنفرمیشن نہیں آئی. بلکہ جس ادارے نے جو ہے وہ خبر جو ہے وہ نشر کی ہے وہ افغانستان سے اب چل بھی نہیں رہا، وہ باہر سے چل رہا ہے، اور بلکہ اس میں بہت ساری کنفیوزڈ خبریں جو ہے آج تک جو ہے وہ پھیلائی پروپیگنڈا کے لیے یوز ہوتی ہیں. تو میں چونکہ ہم ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں کہ ہماری کریڈیبلٹی ہے، تو ہم اس وقت تک تو کنفرمیشن نہیں دے سکتے جب تک کہ گراؤنڈ سورسز جو ہے وہ اس بات کی کنفرمیشن نہ دیں. ابھی تک اس کی کوئی کنفرمیشن جو ہے وہ نہیں ہے. صحیح. اچھا فرزان علی صاحب، آپ یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس تھی تو ابھی بھی وہ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات اور مذاکرات اور مذاکرات، تو آپ کے خیال میں مذاکرات ختم نہیں ہوئے یا مذاکرات کا کوئی فائدہ ملا ہے ہمیں؟ یہ جو پچھلے سال مذاکرات بھی ہو رہے تھے، انہوں نے جنگ بندی کا اعلان بھی کیا تھا اور تقریباً 380 کے قریب بھی ہے، تو افتخار صاحب ایگزیکٹ نمبر بتا سکیں گے؟ 380 یا 400 کے قریب حملے بھی ان لوگوں نے کیے. تو آپ ابھی بھی سمجھتی ہے کہ مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے؟ ابھی میں جب آ رہی تھی کیونکہ آدھا گھنٹہ تو مجھے آپ کے دفتر تک آتے ہوئے لگ گیا، سٹاک ہو گئی تھی ٹریفک میں، تو میں نے کہیں ایک ٹویٹ دیکھا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے، ابھی بھی وہ لگے ہوئے تھے ٹی وی پر، ایک پریس کانفرنس جاری تھی، رانا ثناء اللہ صاحب تھے اور دو اور ساتھی بھی ان کے تھے، مفتی شکور تھے. ہاں بالکل. تو اس میں میں نے دیکھا کہ وہ ایک جو کلپ لگا ہوا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ کسی دہشت گرد سے مذاکرات نہیں ہوں گے. وہ کہہ رہے کہ ہم ڈائریکٹ مذاکرات نہیں کریں گے، افغان طالبان کے ساتھ ہم کریں گے. وہ تو ظاہر ہے ان کو بھی پتا ہے کہ وہ کس طرح سے ہو رہے ہیں. لیکن بہرحال دیکھیں، ساری باتیں تو جنگوں سے حل نہیں ہوتی، براخیر آپ کو میز پر آنا پڑتا ہے، لیکن میز پر ان کے ساتھ آنا پڑتا ہے جو کم از کم آپ کی بیسک کو مانے. آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں اور افتخار نے کہہ دیا کہ وہ جمہوریت کو نہیں مانتے.
پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, اس کا ایک آئین ہے, یہاں پہ کوئی قانون ہے. ہمیں اس آئین, پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے ہم اس آئین کی توقیر اور اس کے کو فالو کرنے کے پابند ہیں. جو قوانین بنائے جائیں گے ہم ان کو فالو کریں گے ہر حال میں, آپ کو پسند ہو یا نہ ہو. اب جن کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں, کیا وہ ان چیزوں پر, ان نقطے پر آپ کے ساتھ ہیں؟ اگر پچھلے باتیں دیکھی جائیں, آپ کی باتوں سے مجھے ایک چیز یاد آئی تھی کہ کچھ لوگوں نے بڑی خوشی منائی کہ ہمارا نام اس میں نہیں ہے. افتخار نے بڑی وضاحت کر دی اس کی, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہی بیچارے لوگ ہیں جو ایک کاوے کی پیالی پر وہ فوٹو لگا کے کہا کرتے تھے, چائے کعوہ جو بھی تھا, اس میں فوٹو لگا کے کہا کرتے تھے کہ کوئی اور خدمت, کوئی اور خدمت. یہ جو ایگزیکٹ ورڈ تھے جو وہ تو ان کے تھے نا, میں ان کا ذکر ہی نہیں کر رہی, میں ان عقل مند لوگوں کا ذکر کر رہی ہوں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہمارا نام اس میں نہیں ہے. وہ فوٹو لگا کر کہا کرتے تھے کہ کوئی اور خدمت. اس بندے کا بھی حشر کر دیا آپ نے اور اپنا بھی حشر کر دیا. تو وہ, اور بڑا ہے کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن زیادہ اچھا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو ماحول بن رہا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے, میں تو کہوں گی کہ مذاکرات ہونے چاہیے, لیکن میں اپنی اس بات پہ بھی کام ہوں کہ بامعنی مذاکرات ہوں, ان سے مذاکرات ہوں جو ہتھیار رکھ رہے ہیں. جو دیکھیں, آپ کو بھی یاد ہے اور مجھے بھی یاد ہے کہ کچھ پوائنٹس سامنے آئے تھے میٹنگ کے بعد میں, ان کو کہا گیا کہ ان میں سے وہ ایگزیکٹلی وہ چیز نہیں تھے, اور کچھ چیزیں جو ہے رد و بدل کے ساتھ بھی چلی ہیں میڈیا پر. لیکن ظاہر ہے ایک نقطہ تو تھا نا, اور وہ تھا جمہوریت, ایک جمہوری ملک اور آئین پاکستان. اگر وہ اس کو مانتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. ساری دنیا میں ہوئے ہیں, مطلب آپ دیکھیں کہاں کہاں یہ تحریکیں نہیں اٹھی, لیکن پھر مذاکرات ہوئے ہیں. اب جو سچویشن بن گئی ہے اس میں اگر آپ پچھلے 5-6 مہینے دیکھیں تو ہماری حالت اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ 48 گھنٹوں میں 3-4 واقعے ہو جاتے ہیں. میں ڈیرہ اسماعیل خان سے بلانگ کرتی ہوں. ابھی کچھ ہی گھنٹے پہلے ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا ہوا آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. مطلب انسداد پولیو مہم جو آپ کے میرے بچوں کو محتاجی سے اور معذوری سے بچا رہی ہے, اور اس کے اوپر تعینات جو فورس ہے آپ اس کو نشانہ بنا رہے ہیں. مطلب آپ کر کیا رہے ہیں؟ لیکن افغانستان میں تو وہ طالبان کے زیر اثر پولیو کمپین ہو رہی ہے, وہاں پر طالبان کو ایشو نہیں ہے, افغان طالبان کو ہمارے والے کو ہے. اب یہ کنٹراڈکٹری آپ کے عمل ہوتے ہیں جو سامنے آ رہے ہوتے ہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہو کافروں, یہ تو کافروں کی فوج نہیں ہے. پولیس جو ہے نہ ہماری فورسز کافروں کی فوج ہے, نہ ہماری پولیس کسی کافر, وہ مسلمان ملک ہے. اپنے رزق دو بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کماتے ہیں بیچارے, کیا کریں گے آپ؟ میں ٹو بی ویری اوپن, یہاں مسجدوں میں لوگوں کو نشانہ بنایا گیا صرف فقے کی بنیاد پر. 100 لوگ مار دیے گئے. میں ڈیرہ اسماعیل خان سے بلانگ کرتی ہوں, میں نے اپنے سامنے کتنے جنازے اس بات پر اٹھتے دیکھے. آج ڈیرہ اسماعیل خان سے مجھے ہر روز فون آ رہی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ بھتے کے لیے ہمیں کالیں آ رہی ہیں. ایک بندہ جا رہا ہے راستے میں, اس کو اٹھا لیا جاتا ہے, 24 گھنٹے وہ غائب رہتا ہے. گھر والے پریشان ہیں. مجھے بھی کالیں آتی ہیں کہ جی ہمارا بندہ غائب ہو گیا. میں ظاہر متعلقہ ادارے ہیں ان سے بات کرتی ہوں. 24 گھنٹے بعد بندہ واپس آ جاتا ہے, پتہ چلتا ہے اس کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے چلے گئے ہیں. اور یہ پیسے آپ کو پتہ ہے 10 لاکھ روپے سے لے کر 25 لاکھ روپے تک ڈی اے خان کے لوگوں نے ادائیگیاں کی ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں. صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. تو اب ایسی سچویشن میں آپ دیکھیں کہ کہاں مذاکرات بن رہے ہیں اور کہاں ری ایکشن, یا آپ کہیں کہ عملداری. انفیکٹ میں ری ایکشن کا بھی لفظ استعمال نہیں کروں گی, ریاست کی عملداری ضروری ہے. یہ مذاکرات سے جو پہلے مذاکرات ہو رہے تھے تو اس کی اونرشپ بھی کوئی نہیں لے رہا تھا. برسر سیف صاحب صوبے سے تعلق ہے ان کا, یعنی صوبائی حکومت کے ترجمان تھے, اور وہ تھے مرکزی کمیٹی میں. صوبائی حکومت ان کو آن نہیں کر رہی تھی, اور مرکزی حکومت جو ہے وہ بھی چپ تھی اس حوالے سے. تو یہ مذاکرات کون کر رہے ہیں, اگر ابھی کر رہے ہیں یا اگر کریں آپ کے خیال میں, تو اس میں کس کو شامل ہونا چاہیے, یعنی کون سے لوگ اس میں شامل کیے جائیں تاکہ ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ تو برآمد ہو؟ دیکھیں وقاص, میں ایک چیز کے بارے میں کنوینس ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ضروری نہیں ہیں آپ کو اور ہمیں اور سب کو پتہ ہوں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ادارے اور ریاستیں جب کام کر رہی ہوتی ہیں تو اس میں بہت سارے
کام وہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں جو سیکریسی میں تو 75 سالوں سے کرنے چاہیے، اور اس کے جو نتائج ہم دیکھتے ہیں پھر ہمیں شوق ہوتی ہے. سنیں کچھ چیزیں سیکریسی میں ہونی چاہیے جب تک کہ وہ ایک خاص نقطے پر نہ پہنچ جائے. چائے کی پیالیوں میں آپ کو ساڑھے لائق کوئی اور خدمت نہیں ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کنفیوژن بھی نہیں ہونی چاہیے. محمد علی سیف صاحب کے ساتھ پرابلم یہ ہوئی کہ وہ بندے کسی اور کے تھے اور کام کہیں اور کر رہے تھے، تو وہ کنفیوژن جو ہے نا وہ اس سارے عمل کو بھی کنفیوز کر گئی. اچھا دوسری ایک بات ہے کہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں وہ پس پردہ کچھ اور کر رہی ہوتی ہے اور سامنے سے کچھ اور کر رہی ہوتی ہے. میں چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ نے تفصیل سے بتانا ہے کہ یہ قصہ کیا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ہم. جی ناظرین ویلکم بیک. افتخار صاحب ایک تو باجوڑ میں وہاں آج دھرنا دیا گیا اور جتنے بھی خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے کسی نہ کسی شکل میں وہاں اس دھرنے میں یا جو مارچ میں انہوں نے شمولیت کی. اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو آپ بریک سے پہلے آپ نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ایکسٹورشن کی کالیں آ رہی ہے اور کچھ لوگ بتہ دیتے بھی ہیں. ایمن علی خان صاحب کا بیان تو آن دا ریکارڈ ہے، لیکن اس حوالے سے یا اس سے پہلے جو عمران خان صاحب کو دھمکیاں دی گئی تھی ٹی ٹی پی کی جانب سے، تو سابق گورنر شاہ فرمان صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ جب عمران خان صاحب کو دھمکی دی گئی تھی تو وہ خود چل کر گئے تھے قبائلی علاقوں میں اور انہوں نے وہ سیٹلمنٹ کرائی تھی. تو آپ کے خیال میں اس حوالے سے کیا آپ ویریفیکیشن کرا سکتے ہیں؟ اور واقعی اگر اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کو اتنے تھریٹس تھے تو اب پی ٹی آئی کے لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ ان کو تھریٹ نہیں ہے؟ دیکھیں جہاں تک سیٹلمنٹ کا تعلق ہے، سیٹلمنٹ تو ہوئی تھی جی، اس میں بات چیت، کیونکہ جیسے فرزانہ صاحبہ نے بتایا کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ساری پبلک ڈومین میں نہیں ہوتی. جی جی، تو وہ خود تو نہیں گئے تھے، لیکن اوبیسلی کچھ چینلز ایسے ہوتے ہیں جن کے تھرو جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ خود گئے تھے، انہوں نے اس پرائیویٹ گاڑی میں آپ کو اس بات کی کنفرمیشن جو ہے وہ بتا رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے جو نے بتایا بات بتائی کہ وہ یعنی بنو تک وہ گئے ہیں اپنی گاڑی میں، وہاں سے انہوں نے کرائے کی گاڑی یعنی رینٹ کی گاڑی لی، اس میں وہ جا کے وہ گئے وہاں پر جو میلیٹنٹس تھے تو وہاں پہ گئے ہیں اس میں. تو وہ انہوں نے کہا کہ میں نے فزیکلی میں نے اپنی خود میں نے مذاکرات کی اور سیٹلمنٹ کی. عمران خان ڈرائیو کر رہے تھے، ہاں یا کسی کے ساتھ گئے ہوں گے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں یعنی چپ کے اپنی شناخت چھپا کر میں گیا ہوں وہاں پہ، اور عمران خان صاحب کا جو تھریٹ تھا اس ٹائم پر اس مسئلے کو میں نے حل کیا. وہ عمران خان صاحب کو جو تھریٹ تھا وہ لوکل تھریٹ تو تھا بھی نہیں. جی جی، یہ جو ان کو تھریٹ تھا دیٹ واز ناٹ لوکل. صحیح. اور میرا خیال اس میں کا جو سلوشن جو تھا وہ بنو میں نہیں تھا کم از کم. صحیح نہیں، وہ کہہ رہا کہ بنو میں نے گاڑی چھوڑ کے میں گیا ہوں دوسری گاڑی میں. پاکستان کی سرحدی حدود سے تھا ہی نہیں. اچھا، لیکن اب آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ شاہ فرمان صاحب کی اس میں کچھ نہ کچھ رول تھا ان کا اس میں؟ شاہ فرمان صاحب کا رول کوارڈینیشن کا ہو سکتا ہے، اس مذاکرات کے ساتھ ان کا کوئی رول جو ہے وہ نہیں تھا. اچھا، یہ بات تو میں آپ کو کنفرمیشن سے جو ہے وہ بتا سکتا ہوں. صحیح ہے. یہ باجوڑ کے حوالے سے آج جو بہت زیادہ میں میڈم کی بات کو ایک جو ہے وہ آگے لے جانا چاہتا ہوں. انہوں نے ایکسٹورشن کی طرف جو ہے وہ ذکر کیا اور ہم سب اس صوبے کے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ایکسٹورشن جو ایکچوئل جو اسٹیٹسٹکس ہیں اور حقیقت میں جو ہے یہ کتنی زیادہ ہے. بلکہ آج شاید میرے خیال میں میڈیا پر میں نے زیادہ دیکھا بھی نہیں، لیکن سرحد چیمبر آف کامرس کی طرف سے آج ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ ہوئی ہے اور انہوں نے ایک بہت بڑا الزام جو ہے وہ لگایا ہے، جس سے آپ جو ہے لائک مجھے تو ایکچولی اس سے ان کی باتوں سے جو ہے وہ کافی وہ خوف جو ہے وہ محسوس. انہوں نے کہا کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ FBR سے جو ہے وہ لیک ہوا ہے. اچھا. اور وہ ملیٹنٹس کے ہاتھوں جو ہے وہ چڑھ گئی ہیں اور ہم سب کو جو ہے وہ افغانستان کے نمبروں سے جو ہے وہ کالز آ رہی ہیں اور ان کے پاس ہمارے ایسٹ کی بھی ڈیٹیلز جو ہے وہ موجود ہیں اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے ایسٹس میں کم از کم اتنا سا پیسہ جو ہے وہ ایکسٹورشن کے طور پر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ دیا جائے. میرے خیال میں یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، کافی خطرناک بات ہے. اس کا کیا یعنی اس کا جو نتیجہ ہوگا، یہ سارے جتنے بھی بزنس مین ہیں یہ یہاں سے بھاگ جائیں گے نا، اسلام آباد بھاگ جائیں گے، لاہور بھاگ جائیں گے یا دوسرے ملک چلے جائیں گے نا ان کو کوئی. لیکن یہاں پر خیبر پختونخوا کے عوام کا کیا بنے گا؟ یہاں پر ویسے بھی ہماری جو اکانومی ہے وہ تباہ برباد ہو گئی ہے. ہماری اکانومی جو ہے جو بچی بھی ہے وہ انہی چیمبر آف کامرس کی وجہ سے یا ان کے جو سینٹرل ایشیا یا افغانستان کے ساتھ وہ ہے. بلکہ انہوں نے اکانومی پہ اور بھی جو ہے وہ کافی باتیں کی، جن میں انہوں نے کہا کہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو ہمارا
اکنامک ایک رابطہ ہے اس میں کافی حد درجے کی جو ہے وہ کمی آئی ہے بالکل، اور جس میں انہوں نے سیکیورٹی کے ریزنز جو ہے وہ سائٹ کیے اور ایکسیس کی ایشوز جو ہے وہ سائٹ کی، اور یہ بھی اسی کانفلکٹ سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے. صحیح. تو ایک ایسے وقت میں کہ ہم اور ملکوں کی طرف جو ہے وہ اشارے کر رہے ہیں کہ ہمیں ایڈ جو ہے وہ پرووائڈ کرے، صحیح، اور دوسری طرف جو ہے ہم ایکسٹورشن جیسے مسئلے کو جو ہے وہ نمٹا نہیں سکتے، بلکہ جو پہلے تھا اس کو بھی ختم نہیں کر سکے، اس پہ قابو نہیں پا سکے، بلکہ اب اس کی لسٹ اور بھی لمبی جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ایک اور بھی گزشتہ کچھ دنوں میں ایک خبر چلی سوشل میڈیا پر، اس کی ویریفیکیشن تو نہیں ہوئی، لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ پشاور میں ایک بہت بڑے سرکاری افسر کو بھی بھتے کی کالز آئی ہے، وہ اسی ڈر کی وجہ سے وہ اپنے علاقے نہیں جا رہا. بالکل جی، وہ بات ہوئی تھی جی، بالکل ایک سرکاری افسر تھے جو ملاکنڈ ڈویژن سے جو ہے وہ تعلق رکھتے تھے. اچھا، صحیح. اور اس میں ان کو جو ہے باقاعدہ طور پر اپنے علاقے سے منع کیا گیا تھا کہ آپ نہ جائیں. صحیح. یہ باجوڑ کے حوالے سے آج جو باجوڑ میں لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں تو ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، باجوڑ میں جو مظاہرہ ہو رہا ہے یہ باجوڑ کے لیے اکیلے نہیں، بلکہ پشتوں میں جو اس کے لیے اب جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ پاسون کا لفظ ہے. جی جی، پاسون، جس کو ہم انگلش میں اویکننگ کہتے ہیں، یعنی جاگ جانا. بالکل جاگ جانا، یعنی لوگ اپنے علاقے کی خود جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ لے رہے ہیں. اور میرے خیال میں یہ جہاں ایجوکیشن اور لوگ جو ایک کانفلکٹ سے گزرے ہوئے ہیں ان کی شعور کا ایک حصہ ہے کہ وہ اپنے علاقے اور امن کے حوالے سے اتنے کانشیس ہیں. کیونکہ جہاں تک اسٹیٹ کی جو بات ہے، اور جو فرزانہ صاحبہ نے بھی کہا اور آپ نے بھی جو کہا کہ اس ٹائم پر اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو امپوز جو ہے وہ نہیں کر سکے ہیں. صحیح. تو وہاں پر پبلک جو ہے وہ خود جو ہے ووٹ کھڑی ہوئی ہے. مجھے خدشہ جو ہے ان جو پاسون ہیں اور یا جو لوگ اٹھ کر جو ہے وہ اسٹیٹ سے مطالبہ بھی کر رہے ہیں اور احتجاج بھی کر رہے ہیں کہ یہ خود جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے وہ نہ ہو جائیں. مجھے اس بات سے جو ہے وہ ڈر ہے، کیونکہ پہلے بھی امن کمیٹی اور لشکر بنے تھے وہ چیدہ ان کو پھر ٹارگٹ کیا گیا اور بہت سارے لوگ ان میں بیچارے مر گئے. مجھے اس بات کا جو ہے وہ خوف ہے. صحیح. لیکن جو باجوڑ، وزیرستان، ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، یہاں پر ہم نے دیکھے کہ لوگ خود جو ہے وہ اٹھ کے آ رہے ہیں. میرا خیال یہ تھا کہ جس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو کسی نے اٹھایا ہے کہ آپ جو ہے وہ احتجاج کریں. صحیح. لیکن میں آپ کو اپنی تحقیق کے مطابق تو بات کر سکتا ہوں کہ میں نے جتنی معلومات کی یہ سب لوگ خود جو ہے یہ ایک آرگینک اپروچ ہے. ان کو کسی نے اکٹھا نہیں کیا، بلکہ ان کی فیسیلیٹیشن بھی جو ہے وہ اپنی ہے. لہٰذا کم از کم لوگوں کی درجے تک تو یہ بات کی کنفرمیشن ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایسا کوئی نظام آ جائے جو پہلے ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ مسلط تھا. ان لوگوں کا خوف ہے، وہ اس کی وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں. اچھا فرزانہ صاحب، یہ 2 دن سے ٹی وی پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی ہمارے وزیر خارجہ صاحب بلال بھٹو زرداری صاحب کا ایک بیان چل رہا ہے، وہ ویڈیو کی شکل میں ہے، ایسے نہیں کہ کسی نے منسوب کیا ان کے ساتھ. ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹی ٹی اے ایک حقیقت ہے جبکہ ٹی ٹی پی ایک فتنہ ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ٹی ٹی اے یا طالبان جو افغانستان میں ہے وہ ایک حقیقت ہے، تو پھر افغانستان میں جو اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی تو ان کا جو کہنا تھا، یا آپ جو وہاں پر ٹی ٹی اے کی حکومت ہے تو یہی کہیں گے کہ ٹی ٹی پی حقیقت ہے. تو آپ کے خیال میں کیا ہمارے وزیر خارجہ صاحب کو ایسا بیان دینا چاہیے کہ یہ تو ڈائریکٹلی انٹرفیئرنس ہے افغانستان کے حالات میں یا ان کے اندر انٹرنل جو ان کے افیئرز ہیں؟ بالکل. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بلاول صاحب نے، بلکہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے، میں اپنی بات کو ریپریس کرتی ہوں، سمجھ مجھے آنی چاہیے. وہ وزیر خارجہ کی کرسی پر بیٹھے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کو پتہ ہے وزارت خارجہ کہاں سے چل رہی ہوتی ہے. شاید یہ ان کے دل کی بات نہیں ہوگی. جس نظریے کے وہ حامی ہیں، جس ماں کے وہ بیٹے ہیں اور جس نانا کے وہ نواسے ہیں، اگرچہ میر صاحب نے کالم میں کچھ اشارے دیے ہیں لیکن ان اشاروں کا بھی ایک پس منظر ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے ہوا تھا. لیکن میرا خیال میں یہ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ یہ آپ مجھ سے میری ذاتی رائے پوچھ رہے ہیں. آپ چونکہ گراؤنڈ پہ ہیں، آپ کو پتہ ہے، صحیح ہے، لیکن ہمارے ایک مسئلہ ہے ہماری، یہ میں صرف یہ ہمارے جو ناظرین کے لیے ایک تحریک میرا کوشچن صرف یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے، افتخار صاحب کو پتہ ہے، بہت سارے صحافیوں کو پتہ ہے جو اس پر کام کر رہے ہیں، تو ہمارے وزیر خارجہ صاحب کو نہیں پتہ، انہوں نے بریفنگ نہیں لی. تو بریفنگ ہی تو لی تھی، تبھی تو ایسے کہا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا کہ جو 2 دن پہلے بیان دیتے ہیں وزیر داخلہ صاحب، وہ کچھ کہہ جاتے ہیں اور پھر ریورس ہوتے ہیں اور پھر کچھ اور کہتے ہیں. میں نے آپ کو پچھلے اپنے بات میں کہا کہ
حکومت کی اور ریاست کی عملداری کو ممکن بنانا ریاست اور ریاستی اداروں کا کام ہے، لیکن کنفیوژن کو ختم کرنا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ اوپر سے لے کر نیچے تک ہر ایک کو پتا ہو کہ اصل دشمن کون ہے یا اصل پرابلم کریٹ کرنے والی قوتیں کون سی ہیں. کیونکہ پاکستان جدھر ہے، دیکھیں آپ کو اور میری پیدائش کو اور پھر اس فیلڈ میں آئے معاملات کو کافی سال گزر گئے. ہم جس مٹی پر رہتے ہیں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ میں نے خود اپنوں کی لاشیں اٹھتی دیکھی ہیں، کیا کچھ ہم نے نہیں دیکھا. اور پھر ہم سوال اٹھاتے تھے بچپن سے کہ یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، تو اس کے جواب ہمیں پھر پریکٹیکلی بھی دکھ گئے. تو سب سے پہلے تو کنفیوژن دور ہونی چاہیے. لیکن اس وقت پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ اس وقت پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ہم امارات اسلامی کو مکمل طور پر بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے، اور اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. ریاستوں کے معاملات ہوتے ہیں کبھی لو اور کبھی دو والی پوزیشن میں. مجھے لگتا ہے کہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کہیں ہمیں بتایا گیا تھا، ہم بھی چھوٹے سے جرنلسٹ ہیں، ہمیں بھی کچھ بتایا جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ بڑے بڑے جرنلسٹ کہتے ہیں کہ ہمیں ہی تو آپ نے فائلیں دکھائی تھی، ہمیں بھی تحریک انصاف کی بہت ساری پختونخوا کی فائلیں دکھائی گئی تھی، لیکن ہم نے ان کو خبریں نہیں بنایا جب تک. بلکہ جو معلومات ہمیں دی جاتی ہیں، ہم ایون کہ ان کی RTI بھی ڈالتے ہیں کہ ایک جو نمبرز ہمیں بتائے جا رہے ہیں، ہاں کلیریفیکیشن. ہمارا مطلب ایسے جرنلسٹ کام ہے کہ ہم اس کو دیکھیں. ایسا تو نہیں کہ کوئی آپ کو واٹس ایپ کر دے، آپ اس کو خبر بنا کے پیش کر دیں، آپ اس کے اوپر پروگرام کر دیں، آپ اس کے اوپر YouTube کا وہ کر دیں. نہیں، دیکھنا ہوتا ہے چیزوں کو. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ ہوتی ہیں، سب کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن ان کو کس طرح سے لے کے آنا ہے یہ ذرا ہمیں دھیان رکھنا ہوگا. اور وہ مجبور ہیں. میں سمجھ گیا ہوں. سیاستدان دیکھیں اس وقت سیاستدان بہت میں مزید آپ سے نہیں، میں صحافی بھی بہت، میں آپ سے مزید نہیں پوچھوں گا. میں صحافی تو مجبور ہیں. آپ نے یہ دیکھا کیا نہیں؟ آپ مجھے ایک چند لمحے دے دیں. آپ نے بات کی ہے باجوڑ میں ہونے والی آج امن مارچ، بالکل ٹھیک ہے، اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے پلیز. اور یہ بھی ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ میڈیا اس وقت کیا کردار ادا کر رہا ہے. وہ خبر نہیں دے رہا. دیکھیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے. آپ یہ ظلم وزیرستان میں کر رہے تھے جب 40 ہزار 50 ہزار لوگ وزیرستان میں نکلتے تھے. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی وہ ریلیاں، وہ سچ تھا. لیکن یہاں پہ اور اسی طرح کا کوئی ایسے چھوٹے سے 10,000 لوگ بھی یا 5,000 لوگ بھی جمع ہو جائے تو ہم کہتے ہیں لاکھوں آ گئے. وہاں جہاں اصل میں ہزاروں نکلے ہوئے ہیں، میڈیا ان کو نہیں دکھا رہا. آپ کو دکھانا چاہیے کہ اس وقت پیپل وائسز کیسی ہیں. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ جو بات میں کر رہی ہوں پوری ایمانداری اور پورے وثوق سے کر رہی ہوں کہ یہ فیس جو ہے، یہ جیسے افتخار نے کہا کہ لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں. ریزسٹنس جو ہے نا وہ بہت سارے مسائل کو ختم کرتی ہے. آپ دکھائیں کہ ہمارے لوگ، مطلب آپ اگر بندوق اٹھا رہے ہیں چند 100 لوگ، بالکل، تو ہزاروں اور لاکھوں لوگ اس بندوق کے خلاف بھی اٹھ رہے ہیں. تو کیا یہ پازیٹیو تصویر یہ افغانستان کے ساتھ بھی وہاں پر جو ویمن ایجوکیشن اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن افتخار صاحب آپ سے ایک تو نیٹ پرائز کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے پرسوں یا کل آئی ہے شاید، ان کی جو پاکستان کے حوالے سے TTP کے حوالے سے بہت سارے لوگ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ پاکستان حملہ کرے گا افغانستان کے اندر یا ادھر جائے گا کیونکہ امریکہ سے پیچھے سے تبکی ملی ہے پاکستان کو. تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب ہے، تو ان دونوں ڈیولپمنٹس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں TTP کے تناظر میں یا پاکستان کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے؟ دیکھیں، آپ ہی کے پروگرام میں ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ پاکستان کا انحصار جو ہے وہ بارڈر ٹریڈ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اور وہ صرف اس لیے نہیں بڑھتا جا رہا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک معاشی جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ خراب ہیں، بلکہ وہ اس لیے بھی ہے کہ جو آپ کا ایگریکلچرل جو لینڈ ہے وہ جو ہے آلموسٹ جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے سیلاب کی وجہ سے. تو آپ کو جو گندم کھانا اور باقی اشیاء خورد و نوش کی چیزیں ہیں وہ سینٹرل ایشیا اور ایران سے جو ہے وہ لے کر آنا پڑ رہا ہے. رہی بات جہاں تک آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا آرمی چیف کی وزٹ کی، میرے خیال میں ایک انویسٹمنٹ اپرچونٹی کے لیے ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں چائنا اور سعودی عرب دونوں کے مابین جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک کوآپریشن کا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ سائن ہوا ہے.
جس کے زیر اثر اب پاکستان کا آلریڈی چائنا کے ساتھ جو ہے وہ ایک رشتہ جو ہے وہ ہے، اور آج ہی وزیر اعظم نے جو ہے اس بات کا بھی اعلان جو ہے وہ کیا ہے کہ سی پیک کے اوپر جو ہے وہ خصوصی توجہ جو ہے وہ دی جائے. صحیح. میں اپنے ذرائع سے تو آپ کو یہ کنفرمیشن جو ہے وہ دے سکتا ہوں کہ آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے جو سی پیک کا ڈورمنٹ اکاؤنٹ تھا اس کو دوبارہ ری ایکٹیویٹ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. اچھا. مطلب یہ ہے کہ جو ریل روڈ جو تاشقند سے لے کر جو پشاور تک بنانے کی ایک تجویز ہے، جس کے لیے فیزیبلٹی جو ہے وہ ابھی جاری ہے، جو پچھلے، اور ٹاپی گیس پائپ لائن اور اس جیسے باقی منصوبے ہیں. کاسا وہ کہہ رہے ہیں، لیکن کل میرے خیال میں افغانستان ریلوے منسٹر بھی پاکستان میں انہوں نے بھی کچھ میٹنگز کی. ایگزیکٹلی انہوں نے میٹنگز کی، اور وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ جو روڈ اینڈ بیلٹ جو انیشیٹو ہے اور اس میں جو پاکستان کا کردار ہے وہ سینٹرل ہے. لیکن میں ایک چیز جو ہے، اور اس کا زمینی حقائق سے نہیں بلکہ پالیسی کے لیول سے جو ہے وہ تعلق ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں جو ایک نوید سنائی گئی تھی کہ طالبان آئیں گے افغانستان میں تو پاکستان کے اندر امن آ جائے گا، تو وہ تو غلط ثابت ہوئی ہے. لیکن میرے خیال میں ایک پالیسی لیول پر پاکستان ایک مشکل مرحلے میں اس لیے ہے کیونکہ ہمیشہ سے آپ کا جو سیکیورٹی کا پرونگ ہے، جس کو ہم یعنی پاکستان کے سیکیورٹی ڈائنامکس ہیں، پاکستان ایک سیکیورٹی سینٹرک ملک جو ہے وہ رہا ہے. اب آپ کی ضروریات جو ہے وہ اکنامک ہیں. بالکل. تو اکانومی جو ہے اس نے سیکیورٹی کو جو ہے وہ سپرسیڈ کیا ہے. اب آپ کو یہ ڈیفیکلٹی جو ہے وہ مشکل محسوس ہو رہی ہے کہ میں یہ ڈیسیجنز جو ہے وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے کروں کہ نہیں معیشت کے لحاظ سے. بالکل. اور میرے خیال میں جو سب سے بڑا ایشو ہے اور پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ اس کو کس طرف جو ہے وہ لے کر جایا جائے. یہ دونوں اب آ کر ایک دوسرے کے ساتھ انٹرسیکٹ ہو رہی ہے، ہم اس کو اکنامکل انٹرسیکشن جو ہے وہ کہتے ہیں. تو اگر سعودی عرب بھی آ کے انویسٹمنٹ کرے گا، یو اے ای کرے گا یا چائنا کرے گا، وہ جتنے بھی ان کے پروجیکٹس ہیں ان کو آپ کو سیکیورٹی دینی پڑے گی. تو اگر افغانستان کے اندر حالات اسی طرح ہی رہے اور ایسے ایلیمنٹس کو جو ہے وہ پروٹیکشن جو ہے وہ دی جائے کہ وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کارروائی جو کریں گے، تو یہ میرے خیال میں یہ نہیں چل سکتے دونوں. یہ ایک بڑے ریجنل کانفلکٹ کی طرف جو ہے یہ بات جو ہے وہ جا رہی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آئیں گے اس پہ، اس کے حوالے سے افغانستان پہ بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. اچھا فرزانہ صاحبہ، یہ افغانستان پہ بھی ہم تھوڑا سا بات کر لیں. وہاں پر جو ویمن ایجوکیشن کے حوالے سے جو طالبان حکومت کا یا امارت اسلامی کا فیصلہ ہے، پوری یونیورسٹی انہوں نے بند کر دی، خواتین کو نوکریوں سے نکال دیا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ خواتین کو بس گھر کے اندر ہی رہنا چاہیے. جس طرح اب وہ جو ان کے منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ افغانی غیرت کے خلاف ہے، اسلام کے بھی خلاف ہے. اس حوالے سے ہم نے گزشتہ پروگرام میں ہم نے ایک مفتی اختر اورگزئی صاحب سے بات کی. انہوں نے کہا یہ اسلامی غیر اسلامی تو نہیں ہے، افغان غیرت کے خلاف ہو سکتی ہے یہ چیز. تو یہ جو وہاں پر سلسلہ ہے خواتین کو گھروں کے اندر بند کرنے کا، یا جو دوسرے ہیومن رائٹس ہیں ان کو ان کی وائلیشن کا، تو آپ کے خیال میں پاکستان پر اس صورتحال کا کتنا بلیم آئے گا؟ ہمیں جو بتایا گیا وہ تو پہلی چیز تھی پڑھ. صحیح. اور پڑھنے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر ہم تو غلط نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے غلط وہ ہیں جو اس کو غلط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور غیرتوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. ایک تو میں آتی ہوں آپ کے سوال کے ساتھ. آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ دنیا کو نہیں پتا تھا کہ طالبان ایسا کریں گے؟ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ طالبان 2.0 یہ چینج ہو گئے، ان کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے، اب یہ ٹیکنالوجی سے آشنا ہو گئے ہیں. آپ وہیں بیٹھے تھے نا جب میں پہنچی تھی. آپ بھی افغانستان کے شہر کابل میں بیٹھے تھے جب میں بھی آئی تھی 3 دن کے لیے، بلکہ یوں کہے کہ 2 دن اور حراست سے آزاد ہونے کے بعد. ٹھیک ہے. اور میں یہ آپ کو کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ راستے میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا تو مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ جو فٹ سولجر ہے اس کے خیالات ابھی بھی 90s کی دہائی کے ہیں. آپ دوحہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی سوچ کو جو وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اسے کندھار سے جوڑ کر دیکھیے، اسے اس فٹ سولجر کی سوچ سے جوڑ کے دیکھیے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ عورت کا گھر سے باہر نکلنا جو ہے، اور دوسرا جو غلط ہے، دوسرا یہ جو آپ ہر ایک چیز کو غیرت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں نا، یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اور آپ کی ہر غیرت عورت میں ہی کیوں جڑی ہوئی ہے؟ عورت کا ریپ ہو جائے تو عزت لوٹ لی گئی،
کیا مطلب ہے یار؟ عزت لوٹ لی گئی، عزت کدھر پڑی ہوئی تھی کہ اس کو لوٹ لیا گیا؟ مطلب یہ بہت ہی بے معنی سی بات ہے. ہم 2023 میں اس وقت آ گئے. پاکستان کے حوالے سے میں نے آپ سے پہلے کوشچن میں کہا کہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے. پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں ابھی بھی طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی سپورٹ کر رہی ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ کھل کر سپورٹ کر رہی ہیں اور اس عمل کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن جو میرا کوشچن آپ سے صرف یہ ہے کہ ہم پاکستان میں بیٹھ کر اگر افغانستان کے لیے طالبان کا نظام پسند کرتے ہیں تو کیا ہم اپنے لیے بھی وہ نظام پسند کرتے ہیں؟ نہیں، اپنے لیے تو وہ نہیں کرتے نا. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ادھر کوریج کے لیے بھی گئے تھے وہ اپنی پرسنل لائف میں کتنے ماڈرن ہیں. انہوں نے کبھی سر پہ دوپٹہ تک نہیں لیا، اور جب افغانستان میں ایک عورت نے برقع جلایا تو اس کے اوپر انہوں نے تنقید کی. دیکھو، میں اگر روایتی طور پر یا مذہبی دائرے کے اندر رہتے ہوئے سر کو ڈھانپتی ہوں تو یہ میں اپنی مرضی سے کرتی ہوں. میرے اوپر کسی کا دباؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب میرا دل چاہتا ہے میں دوپٹہ کرتی ہوں، میں اگر شلوار قمیض پہنتی ہوں تو اپنی مرضی سے پہنتی ہوں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن اب میں تو یہاں ماڈرن ڈریسز پہنوں، میں نے اپنے گھر کو امریکہ بنایا ہوا ہو، سنیں، اور افغانستان کی عورت کے لیے مجھے لگے کہ نہیں، جو ہمارا اسلامی فیصلہ کرتی ہے وہ ٹھیک ہے. یہ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے آپ کے اوپر اثر آیا ہے. نہیں، ہمارے ساتھ جو ہوا ہے، جو ہم نے غلطی کی ہے 75 سالوں سے ہم یہی کرتے آئے ہیں. آپ کے خیال میں اب بھی کچھ لوگوں کو بند کمروں کے اندر بیٹھ کر فیصلے کرنے چاہیے؟ یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں لا کر پوری قوم کے سامنے رکھ دینا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ کون ہیں؟ پارلیمنٹ میں بھی تو اب آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کو اگر آپ دیکھیں، آپ نے کہا نا کہ ہمارا 15 اگست کے بعد آپ کا خیبر پختونخوا کی سوچ کتنی نیشنل اسمبلی کی ہم اگر بات کریں، نیشنل اسمبلی میں دیکھیں، آپ کو یاد ہے جب غیرت کے نام پر قتل ہو رہے تھے اور قانون بننے جا رہا تھا، یہ میں آپ کو 90s کی بات بتا رہی ہوں، اس مڈ 90s کی، اس وقت آپ کی ایک لبرل پارٹی ہے جس کو آپ عوامی نیشنل پارٹی کہتے ہیں، ان کے سینیٹر نے اٹھ کے کہا تھا کہ یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے. ہمارے جو کول و فیل ہے نا ان میں بہت تضاد ہے. میں یہی آپ سے عرض کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم اپنے لیے کچھ اور پسند کر رہے ہیں. ہماری منافقت اس وقت عروج پر پہنچ چکی ہے اور ہماری اسی منافقت نے قوم کو کنفیوز کر دیا گیا. 15 اگست کے بعد آپ ٹویٹر پر خیبر پختونخوا کے لوگوں کے خیالات دیکھیں تو مجھے تو خوف آتا ہے کہ یار آپ کس طرف جا رہے ہو. کیا آپ اس کو بھی افغانستان بنانا چاہتے ہو؟ خیبر پختونخوا کو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو اس ملک کے ساتھ؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو ہے آپ اپنے بچے جو ہے امریکہ میں پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہو. آپ کا لائف سٹائل کچھ اور ہے لیکن ذہنی طور پر آپ ان کے ساتھ ہو. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں منافقت سے نکل آنا چاہیے، ہمیں منافقت سے بھی نکلنا چاہیے، اور یہ آپ بہت خطرناک کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں اپنے ملک اس کی امپلیکیشن ہوں گی. اپنا گھر درست کرنا چاہیے بجائے کہ ہم دوسرے ملک کے لیے کوئی نظام پسند کریں. آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں. آپ جمعے کے دن، پھر دوست تو ان چیزوں پر بہت زیادہ ریسرچ کرتا ہے، ان کا ادارہ بھی. آپ جمعے کے دن خیبر پختونخوا کی مسجدوں کے خطبے سن لیں. وہ سب ہمیں، مطلب بحیثیت عورت میں کہہ رہی ہوں، ہمیں ایک نیک بیوی بننے کے لیے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں. خطبے کا ویسے یہ یوٹیوب پر 70% خیبر پختونخوا، ویسے آپ زیادتی کر رہی ہیں، صرف خیبر پختونخوا کا آپ کہہ رہی ہیں. آپ یقین کریں پاکستان میں بھی ہے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یوٹیوب پر جتنے جو مولوی ہیں، جتنے علماء کرام ہیں جو یوٹیوب مولوی ہیں سارے، نہیں تو ان کا بھی یہی ہدف ہے، ان کا بھی یہی ٹارگیٹ ہے. وہ بھی تو ہمیں ان چیزوں سے نکلنا چاہیے. اچھا افتخار صاحب، یہ ٹی ٹی پی کی اس پہ پھر آتے ہیں کہ خیبر پختونخوا تک آپ کے خیال میں جو تھریٹ لیٹر آیا ہے ٹی ٹی پی کی جانب سے، تو خیبر پختونخوا میں تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی اتنی مقبولیت نہیں ہے، اب اتنے وہ نہیں ہے الیکٹورلی ہم بات کریں کہ اسٹرینتھ نہیں ہے. آپ کے خیال میں یہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، اگر الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے، الیکشن کا اعلان تو ہونا ہے اکتوبر میں ہو یا نومبر میں ہو، جب بھی ہو، تو آپ کے خیال میں کن جماعتوں کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے؟ کیا ٹی ٹی پی صرف ان دونوں جماعتوں کو ٹارگیٹ کرے گی؟ اس سے پہلے تو انہوں نے این پی کو ٹارگیٹ کیا تھا. کیا مولانا صاحب اور ان لوگوں کے لیے بھی کوئی خطرہ ہے کہ نہیں؟ آپ کے انالیسس کیا ہے اس حوالے سے؟ میرے خیال میں جو لیٹر جو ہے جس کا آپ ذکر جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس کو میں اس تناظر میں جو ہے وہ دیکھتا نہیں. وہ ایک تنبیہ کے طور پر. اچھا، آگے دیکھتے، رانا ثناء اللہ صاحب نے 2 باتیں تو بالکل کلیئر جو ہے کل کر دی تھیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے
آگے کہیں جانا نہیں ہے بارڈر کراس کر کے کسی کو ٹارگٹ کرنا. صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم یعنی کوشش کریں گے کہ مذاکرات کی میز پر جو ہے وہ واپس بیٹھ جائیں. میرے خیال میں یہ بات اس طرف جائے گی نہیں جس طرح ہم جو ہے وہ سوچ رہے ہیں. ہاں جہاں تک سیکیورٹی کی سچویشن ہے اور جہاں تک ایک نارمل طرز زندگی ہے آئی تھنک وہ متاثر ہوگی. اور میڈم نے تو کافی ڈیٹیل میں اس بات کا ذکر کیا لیکن میں کچھ اس پہ جو ہے وہ روشنی ڈالنا چاہوں گا اس لحاظ سے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پورا ملک جو ہے وہ طالبان کو دیکھ کر اس کا پاکستان کے اوپر کوئی اثر نہیں آئے گا تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. اب اثر ہوگا میرے خیال میں اثر آنا شروع ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں. اور خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں تو شاید اس کا ایک عملی جامع یہ ہے کہ ادھر اٹیکس جو ہے وہ شروع ہیں. لیکن میرے خیال میں پنجاب اور کراچی اور باقی جو اربن اور جو ہے پاکستان ہے وہاں پر ایسی تنظیمیں ہیں جن کو پورے 20 سال لگے ہیں ان کو ڈورمنٹ کرنے میں نیچے لے کر آنے میں. جو اس طرف سے افغانستان سے جو ہوا آ رہی ہے وہ ان تنظیموں کو واپس تر و تازہ کرے گی. اچھا یہ آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ چونکہ اس پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کمپیئر بھی کر سکتے ہیں کہ اس سے پہلے جو حکومت تھی 15 اگست 2021 سے پہلے اشرف غنی صاحب کی تو اس ٹائم پر ان کے ایک سال میں اور یہ جو ابھی ایک سال ہوا ہے طالبان کا تو ان دونوں اگر آپ کمپیئر کریں گے تو کس حکومت میں پاکستان پر زیادہ حملے ہوئے ہیں یعنی ٹی ٹی پی کی شکل میں یا ویسے ہی کراس بارڈر دسمبر کے اگر باقی سارے سالوں کا حساب تو چھوڑ دیں کہ وہ کتنے حکومتوں کے حساب سے ہیں لیکن دسمبر کے مہینے میں تقریباً ٹی ٹی پی نے 64 اٹیکس جو ہے وہ کلیم کیے ہیں. یہ پچھلے ایک مہینے میں یہ پچھلے 5 سالوں میں سب سے زیادہ اٹیکس ہیں. یعنی یہ اشرف غنی صاحب کے اور اس سے پہلے جو یعنی ان کے تقریباً کیونکہ جو دوسرا دور تھا وہ تقریباً 2 سال یا 3 سال کا تھا تو یعنی ان کے جو ٹینور تھے اشرف غنی صاحب کی حکومت میں کے ان دونوں ٹینور میں اتنے حملے نہیں ہوئے تھے جتنے صرف ایک مہینے یعنی دسمبر میں طالبان کی حکومت کے دوران ہوئے ہیں. پھر ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ بھی راہ کر رہی ہے. تو میرے خیال میں اب تو بیانیہ جو ہے میرے خیال میں اب لوگ اس پر زیادہ یقین بھی نہیں کریں گے. ہاں یہ بات ہے کہ جو اس قسم کی تنظیمیں ہوتی ہیں دوسرے ملکوں کی انٹیلیجنس وارز اور ساری چیزیں اس کی ایک اپنی حقیقت ہے لیکن ہم ہمیشہ ان کا ذکر کرتے ہوئے آئیڈیالوجی کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. اور میرے خیال میں جو بیسک ہے وہ آئیڈیالوجی ہے اور پاکستان میں وہ سارے ایلیمنٹس جو ہے وہ موجود ہیں جو اسی قسم کے حالات جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں جو پہلے پیدا ہوتے تھے. صحیح. اچھا فرزانہ بھی صرف میرے پاس 1 منٹ ہے یا 2 منٹ ہے. پاکستان کی جو افغان پالیسی ہے یا طالبان پالیسی ہے اگر ہم صحیح الفاظ کا چناؤ کریں تو آپ کے خیال میں اس کو چینج کرنا چاہیے وہاں پر جو NRF کی شکل میں نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ کی شکل میں جو قوت آئی ہے طالبان کے خلاف ان کے ساتھ بھی پاکستان کو تعلقات بحال کرنے چاہیے یعنی صرف طالبان کے ساتھ ہی ہم تعلقات رکھیں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں چینج کا لفظ میں استعمال نہیں کروں گی. دوبارہ غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے اور اپنے فائدے کے لیے بات کرنا چاہیے. ڈیپ سٹیٹ کا جو کانسیپٹ تھا نا وہ ختم ہو گیا ہے بس وہ قصہ پاری نہ ہو گیا ہے. اب ہمیں ساری قوتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. جب آپ ادھر کہتے ہو کہ سارے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بات کریں گے تو پھر کیا افغانستان میں اسٹیک ہولڈرز نہیں ہیں؟ آپ ان کی پاپولیشن اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ دیکھ لیں نا ایتھنیکلی کتنی پرسنٹیج میں وہ ڈیوائیڈڈ ہے. ٹھیک ہے کہ پختون آبادی سب سے زیادہ ہے لیکن کیا سارے پختون امارات اسلامی کا حصہ ہیں؟ نہیں ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ ہاف سے زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ دوسری طرف کھڑی ہوئی ہے. تو ہمیں اپنی پالیسی پر دوبارہ ہم نے افغانستان کی اکثریت عوام کے ساتھ جانا چاہیے. بہت شکریہ. صحیح بہت شکریہ. اور جمہوریت کے ساتھ جانا چاہیے. جمہوریت کے ساتھ. ہمارا ملک اگر جمہوری ہے تو ادھر بھی تو جمہوریت ہونی چاہیے نا کیونکہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں جمہوریت ہو. صحیح. بہت شکریہ. بہت شکریہ افتخار فردوس صاحب. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.